نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمي الحبيب الأمين المكين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. پیر طریقت رہبر شریعت حضور قبلہ صاحبزادہ پیر محمد مظہر حسین حنفی القادری دامت برکاتہ العالیہ، جمیع حاضرین و سامعین اور عزیزان کرام قدر، مختصر سا وقت ہے، چند ضروری گزارشات آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں۔ صوفیاء کرام، اولیاء کرام اکثر اپنے ملفوظات کے اندر، اپنے اشعار کے اندر ایک لفظ استعمال کرتے ہیں، الف۔ ایک لفظ استعمال کرتے ہیں مخفف کے طور پر، الف۔ مثلا پیر بلے شاہ صاحب نے فرمایا تھا، علم و بس کریو یار، بس ہی کو الف درکار۔ اس الف کے اندر صوفیاء کرام نے، محدثین نے بہت سے معارف، معانی اور اسلوب بیان کیے۔ ان میں سے صرف دو تین مختصر سے وقت میں آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں کہ الف جو ہم بولتے ہیں، اگر وہ لکھیں تو الف کے ساتھ لام اور فاؤ کا فے کا اضافہ ہوتا ہے، الف۔ لیکن اگر اس کی ہم شکل کو دیکھیں، اس کی ہم صورت کو دیکھیں تو الف اس طرح کھڑا ہوتا ہے، الف اس طرح کھڑا ہوتا ہے، اور جو الف اس طرح ایک کی مانند کھڑا ہوتا ہے، روئے زمین کا کوئی فرد آج تک اس کھڑے الف کا مخرج بیان نہیں کر سکا، کیونکہ مخرج لفظ پا بولتے ہیں تو مخرج ادا ہوتا ہے، جیم بولتے ہیں تو مخرج ادا ہوتا ہے، پاک بولتے ہیں تو مخرج ادا ہوتا ہے۔ یعنی مخرج ادا کرنے کے لیے زبان کا ہلنا بھی ضروری ہے، انسان کے ہونٹ کا ہلنا بھی ضروری ہے، لیکن اس نے جب الف کو بنایا اور ایک کی طرح کھڑا کیا، آج تک اس کا مخرج کوئی نہیں ادا کر سکا، کیونکہ الف خود سراپا سکون رہتا ہے، الف خود سراپا سکون رہتا ہے۔ عرفاء کہتے ہیں کہ الف کا یہ کھڑا ہونا اور ایک کی مانند ہونا، یہ ہمیں پہلا درس دیتا ہے کہ جس طرح الف اس میں حرکت کوئی نہیں، جس طرح الف سراپا سکون ہے، اے بندے تو بھی اپنی حرکتیں چھوڑ دے، تو بھی سراپا سکون ہو جا، اور سرکار بغداد امام الاولیاء سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کے اس قول کا مصداق ہو جا کہ اپنے شیخ کے آگے، اپنے پیر کے آگے، اپنے مرشد کے آگے ایسے ہو جا جس طرح غسال کے ہاتھ میں پھٹے پہ لیٹا ہوا مردہ ہوا کرتا، جس طرح پھٹے پہ لیٹا ہوا مردہ ہو جاتا ہے۔ اپنی حرکات کو چھوڑ، ایک ولی اللہ کا تذکرہ کتب میں آتا ہے، آپ منڈی سے ایک غلام خرید کے لائے، منڈی سے ایک غلام خرید کے لائے، اس غلام کی بات کو سنیے اور دل میں جگہ دیجئے گا۔ آتے ہی مالک پوچھتا ہے، تیرا نام کیا ہے؟ تعارف ہو رہا ہے نا، کیا تعارف ہو رہا ہے، تیرا نام کیا ہے؟ صدقے جاؤں اس غلام پر، اس نے ہمیں غلامی کا درس دے دیا، اس نے ہمیں غلامی کا درس دے دیا۔ اس نے کہا، حضور کیسی بات پوچھ رہے ہو، کبھی غلاموں کے نام بھی ہوتے ہیں؟ آپ مالک ہیں،
آپ میرے وارث ہیں، جس نام سے بلاؤ گے مجھے وہی نام قبول ہوگا، جس نام سے بلاؤ گے وہی نام قبول ہوگا۔ پھر مالک پوچھتا ہے میرا یہ پورا گھر ہے، وہاں کو رہنے کے لیے جگہ پسند کر لے۔ اس نے کہا حضور کمال کی بات کرتے ہو، غلاموں کی کوئی اپنی پسند بھی ہوتی ہے؟ مجھے جہاں ٹھہراؤ گے میں وہاں ٹھہرنے کے لیے تیار ہوں۔ اس غلام نے یہ پیغام دے دیا کہ جس کی غلامی کا دم تم کر لو پھر اپنا نام و نسب ختم ہو جاتا ہے، پھر سید ختم ہو جاتا ہے، پھر جٹ ختم ہو جاتا ہے، پھر اوقات اور سب کچھ ختم ہو جاتا ہے، پھر اتنی دیر تک وہ فوت نصیب نہیں ہوتا جب نچلی سٹیج پہ آ کے ستار کا کتا نہ بندہ بن جائے، اتنی دیر تک فیضان نصیب نہیں ہوتا۔ میں بات کو طول نہیں دینا چاہتا۔ محدثین عارفین لوگ کہتے ہیں الف کا ایک روپ حروف الاعداد میں بھی ہے، الف کا ایک روپ کس میں ہے؟ حروف الاعداد میں بھی ہے۔ حروف الاعداد کا پہلا حرف کیا ہوتا ہے؟ ایک۔ کیا ہوتا ہے؟ تو الف کس کی مانند ہوتا ہے؟ بولیے نا، الف ایک کی مانند ہوتا ہے، ایک کی مانند۔ صفر کی اپنی کوئی قیمت نہیں ہوتی، صفر بے وقت ہوتی ہے، کوئی صفر کو پوچھتا تک نہیں، لیکن اگر وہی صفر اس ایک کے ساتھ جڑ جائے اسے دو نہیں بناتی۔ اگر صفر اس ایک کے ساتھ جڑ جائے اسے دو کا درجہ نہیں دیتی، اسے پانچ کا درجہ نہیں دیتی، ایک ہی جست میں طے کر دیا قصہ تمام۔ بس ایک قدم اٹھایا، ایک قدم اٹھایا، پہلے صفر تھی، ایک کے ساتھ تعلق بنانے کی دیر ہے، صفر 10 بن جاتی ہے، صفر 10 بن جاتی ہے، دو صفر لگا دو وہی 100 کا درجہ پا جاتی ہے، ایک اور صفر لگا دو وہی 1000 کا درجہ پا جاتی ہے۔ اس ایک نے، صفر نے یہ ہمیں پیغام دے دیا اپنی اکڑ میں مت رہنا، اپنے کمانڈ میں مت رہنا، اگر تجھے کسی نے بنایا ہے وہ بنانے والا کوئی اور ہے، ارے وہ ایک کوئی اور ہے، ہم تو صفر تھے، بس ایک کے ساتھ جڑتے گئے، کبھی درجہ 10 کا پایا، کبھی درجہ 100 کا پایا، اوقات کے مطابق کبھی درجہ 1000 کا پایا، کبھی اپنے اندر غرور آ جائے کہ میں تو بڑا بن گیا ہوں، میں تو 100 بن گیا ہوں، میں تو 1000 بن گیا ہوں، میں تو لاکھ بن گیا ہوں، بس ایک اپنا ہٹا لینا۔ میں کتوں لفظ رہا سمجھانا، جس دن ایک نے اپنا آپ ہٹا لیا نا وہ تو مڑ زیرو تا زیرو ہے، مڑ زیرو تا زیرو ہے۔ تیسرے نقطے پہ آ کے میں چوتھے پہ بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ تیسرے نقطے پہ آ رہا ہوں، دیکھیے آپ عربی زبان کو اٹھائیے، ہر لفظ دوسرے لفظ کے ساتھ جڑ جاتا ہے، ہر لفظ ہر حرف ایک حرف دوسرے حرف کے ساتھ جڑ جاتا ہے، لیکن ایک کو رب نے وہ شان دیا الف کو یہ کسی کے ساتھ نہیں جڑتا، حرفوں کے درمیان میں بھی آ جائے تو الف تنہا رہتا ہے، کیوں؟ وہ ہے تنہا۔ آپ نے پڑھا الف لام میم، ارے لام تو میم کے ساتھ جڑ گیا، الف پھر بھی تنہا ہے۔ ذالکل کتاب لا ریب فیہ، لام کاف کے ساتھ جڑ گیا، الف پھر بھی تنہا ہے، یعنی الف کسی کے ساتھ نہیں جڑتا، سارا جہان اسی الف کے ساتھ جڑتا ہے، سارا جہان اسی الف کے ساتھ جڑتا ہے۔ اور جب دو حرفوں کے درمیان الف آ جائے تو پھر الف خود چھپ جاتا ہے، ساتھ والے کو ظاہر کر دیتا ہے، الف خود چھپ جاتا ہے اور ساتھ والے کو ظاہر کر دیتا ہے۔ میں ایک مثال دے کے آنا جانا چاہتا ہوں، لفظ ہے خواب، کیا قانونی عمدے نے کہ نہیں؟ لفظ کیا ہے؟ خواب، کہ باؤ الف با، کیا بنا؟ آج تک کس نے خواب بھی پڑھا ہے؟ یہ لفظ مہمل ہے، ایک خود چھپ گیا ہے مگر جو اس کے ساتھ جڑ گئے،
खा को भी जाहिर कर दिया, बाव को भी जाहिर कर दिया, पा को भी जाहिर कर दिया, लेकिन खुद छुप गया। अलिफ कहता है तो मेरा तज़किरा करने की जरूरत नहीं है। जो मुझसे जुड़ जाते हैं ना, तुम जिक्र इनका किया करो, मैं दरमियान में खुद ही आ जाया करता हूं। तुम जिक्र इनका किया करो। आखिरी बात गुफ्तगू को समेट रहा हूं। अरबी लैंग्वेज, अरबी जुबान का एक कायदा है, अरबी जुबान का एक कायदा है, जो लफ्ज़ अलिफ है ना, उस पे एराब नहीं आता। जो लफ्ज़ अलिफ है ना, उस पे एराब नहीं आता। आप नहीं पढ़ सकते अलिफ ज़बरा, ये कानून के खिलाफ है। आप नहीं पढ़ सकते अलिफ पेश ऊ, ये कानून और कायदे के खिलाफ है। जब अलिफ पे हम पढ़ना है ना ज़बर या देर या पेश, तो अलिफ कहता है मुझे नहीं पढ़ना, मैं तुम्हें अपना मजहर देता हूं, मैं तुम्हें अपना मजहर देता हूं, बस नाम उसका लेना हूंगा मैं खुद, नाम उसका लेना हूंगा मैं खुद। ए अलिफ बता वो कौन है जिसकी शक्ल भी और हो, जिसका नाम भी और हो, और उसमें छुपा हुआ भी तू हो। अलिफ ने कहा वो है हमजा, वो है हमजा। अब जब आप एराब के साथ पढ़ेंगे, आप अलिफ ज़बरा नहीं पढ़ सकते, पढ़ेंगे हमजा ज़बरा, हमजा देर ई, हमजा पेश हूं, हमजा देर ई। भाई हमजा असल में अलिफ है, शक्ल बदल गई, असल में अलिफ है, नाम बदल गया। बारी ताला ये फलसफा समझा दे, फरमा यही तो बताना चाहता हूं कि मैं अलिफ की हकीकत ये रबूबियत है और हमदा की हकीकत मोहम्मदियत है। अलिफ से मुराद अल्लाह है, हमदा से मुराद मोहम्मद है। फरमाया अब जो भी तुमने करना है ना, मोहम्मद के दर पे आ जाओ, यही खुदा का दर है, बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई नफर मकर, जो वहां से हो यही आके हो, जो यहाँ नहीं तो वहां नहीं। ममा अलैना।